ایک دن نبی پاک علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ نیرہ مقدسہ معمبرہ حضرت سیدہ بطول زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے. حسنین کریمین طیبین طاہرین کو بھوک لگی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دوڑے دوڑے گھر گئے. گھر جا کر دیکھا تو 2 روٹیاں تھیں. ان 2 روٹیوں کے درمیان انہوں نے رکھا دیسی گھی اور ایک تھوڑی سی سویٹ ڈش ہوتی ہے عرب کی جس کو حیث کہتے ہیں. یہ ایک کھجور کا اور جو کا بنا ہوا حلوہ ہوتا ہے. تھوڑا سا وہ موجود تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے روغن زرد اور حیث 2 روٹیوں کے بیچ رکھا اور دوڑتے دوڑتے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے. سرکار یہ قبول فرمائیں. حضور نے وہ 2 روٹیاں لیں حسنین کریمین کو عطا کی. حدیث فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث سرکار فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں. 2 روٹیاں لیں اور سرکار نے حسنین کریمین کو عطا کی. اب اعلیٰ حضرت سمجھا یہ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جو میرے اہل بیت سے نیکی کرے گا اس کو بدلہ میں دوں گا. اب اعلیٰ حضرت کہتے سنو حضور کتنا بدلہ دیں گے؟ فرمایا عبد الرحمن. اب آپ سے پوچھنے لگا ہوں روٹیاں کتنی تھیں؟ فرمایا عبد الرحمن اللہ تیرے دنیا کے سارے کام سوارے. ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھی. حضرت امام صاحب نے دعا کی. آپ نے اپنی نماز پڑھنے کے بعد نفل فطر آپ نے بھی دعائیں مانگی. لیکن یہ کوئی اعلان ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کر سکتا کہ دعا قبول ہو گئی. جی چاہے تو کعبے کے پھیرے لے کر بھی دعا قبول نہ ہو. پر جب حضور کہہ دیں تو پھر یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہاں شک کی گنجائش ہے اگر مگر کا کوئی حصہ یہاں موجود ہے. فرما عبد الرحمن اللہ تیرے دنیا کے سارے کام سوارے. مطلب سنور گئے اور رہ گیا تیری آخرت کا معاملہ. رہ گیا تیری تو فکر نہ کر تیری آخرت کا ذمہ دار میں ہوں. سمجھ آئی یہ بات کی؟ شہزادوں کی خدمت میں اہل بیت نبوت کے 2 پھولوں کی خدمت میں 2 روٹیوں کی صورت میں نظر و ہدیہ پیش کرنے کے جواب میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا اعلان ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑھو اپنی خالص حلال آمدن سے رسول پاک علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے تمہارے گلی محلے اور علاقے میں کوئی سید زادہ رہتا ہے اور دنیا کا مال اس کے پاس نہیں ہے تو تمہارے لیے یہ جنت کمانے کا موقع ہے کہ ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت جانو, نجات کا ذریعہ جانو. اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانتے ہیں.